یہ روایت. اب یہاں میں چند باتیں بتانا چاہ رہا ہوں، اس روایت پر غور کریں آپ. یہ حدیث مبارکہ مشکات میں ہے، اس کی شرح یہ مرکات، اس کے اندر حضرت سیدنا ملا علی قاری فرماتے ہیں، بڑی معتبر شرح ہے. وہ کیا فرماتے سنیے. فرماتے حضرت عمر فاروق کو مسجد نبوی میں تھے، مارکا ہو رہا فارس میں. فرمایا گویا پتہ یہ چلا بیٹھے وہاں تھے اور فارس کی جنگ کو دیکھ رہے تھے. فرمایا کشف المعرکتی، یہ مرکات کے الفاظ ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ مارکا رب نے ان کے سامنے ظاہر کر دیا، مسجد نبوی میں بیٹھ کر اس مارکے کو دیکھ رہے ہیں. مجھے بتائیں میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، ٹھیک ہے، اب برابر والی گلی میں کیا ہو رہا ہے مجھے تھوڑی نظر آئے گا. بھائی آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، ابھی آپ مجھے تو دیکھ رہے ہیں، لیکن اس دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا نا. اس لیے کہ یہ بات میرے اور آپ کی نگاہ کی ہے نا. وہاں نگاہ کس کی ہے؟ نگاہ عمر فاروق ہے. ہاں نگاہ عمر فاروق ہے. اچھا حدیث سے میں نے استدلال تو کیا، اب آپ کے ذہنوں میں سوال ہے کسی عالم نے استدلال کیا، بڑے پرانے عالم نے، 14ویں صدی کے مولوی نے نہیں، پرانے عالم نے، تو میں نے حوالہ پیش کر دیا، حضرت سیدنا ملا علی قاری نے لکھا ہے. اچھا آپ دوسری بات سنیے. دوسری بات حضرت سیدنا ملا علی قاری کا فرماتے یہ مارکا مسلمانوں نے جیت لیا، یہ مارکا مسلمانوں نے جیت لیا. کہتے یہ صدقہ کس کا ہے؟ فرمایا فتحہم و نصرہم ببرکتہ، یعنی یہ ساری برکت جو ہے حضرت سیدنا عمر فاروق کی ہے. مارکا فارس میں ہو رہا ہے، لڑ رہے ہیں دیگر صحابہ اور تابعین، لیکن اس مارکے کی فتح کا سبب کون بن رہا ہے؟ ساری برکتیں حضرت عمر فاروق کی ہے. اچھا ایک اور بات بھی سنیے. حضرت سیدنا ملا علی قاری فرماتے ایک اور بات بھی واضح ہو گئی. وہ بات یہ ہے رب نے عمر کو اتنی طاقت دی ہے کہ مدینے میں جب آواز نکالتے ہیں نا تو ملک فارس میں آواز پہنچ جاتی ہے. ملک فارس میں جو ہے وہ آواز پہنچ جاتی ہے. اب دیکھیں جو عمر فاروق کے غلام ہے وہ غلام عمر فاروق کے ہے، ہمارے سرکار ہے، سرکار بغداد سیدنا غوث اعظم بغداد میں پہلے درس دیتے تھے مسجد کے اندر. آپ کے درس میں کچھ افراد ہوتے، افراد بڑھتے گئے، پھر آپ کہاں آ گئے؟ گراؤنڈ کے اندر آ گئے. ایک وقت آیا اور شہر سے باہر نکلے اور مجمع کتنا ہو گیا پتا آپ کو؟ مجمع ہو گیا 70,000 کا. اب مجھے بتائیں 70,000 کا مجمع ہے، لاؤڈ اسپیکر تو نہیں تھا، آواز کیسے پہنچے؟ لیکن آپ کتابوں کا مطالعہ کریں، بہجت الاسرار کے اندر بھی اور اخبار الاخیار کے اندر بھی، دونوں معتبر کتابیں ہیں، دونوں کے اندر موجود ہے کہ اس اجتماع میں جیسے قریب والا سنتا تھا نا ویسے ہی دور والا بھی سنتا تھا. اس لیے کہ سیدنا سرکار بغداد جو ہے یہ عمر فاروق کے غلام ہے اور ہم سرکار بغداد کے غلام ہیں. اسی لیے تو ان کی یاد میں یاد منا رہے ہیں اور 11ویں منا رہے ہیں. آج بلال مسجد میں بیٹھ کر 11ویں کا جشن منا رہے ہیں اور اللہ والوں کا تذکرہ کر رہے ہیں. بس ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ عمر فاروق مدینے میں بیٹھے ہیں اور اپنی آواز کو فارس میں پہنچا رہے ہیں. سرکار بغداد جو ہے بغداد معلیٰ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور رب اگر چاہتا ہے تو الحمدللہ نگاہ بھی نرالی ہے، تصرف بھی نرالا ہے. کیا عجب تصرف فرمائے کن پر جب بلال مسجد میں بیٹھ کر محفل سجا رہے ہیں.